السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق محنت کی عظمت کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے محنت کی عظمت کا کیا سبق ملتا ہے؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 69 یعنی 69 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ محنت کی عظمت کا سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ بانی اور تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی کام خود کر لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو لیا کرتے تھے، کپڑوں پر پیون لگاتے تھے، لکڑیاں لے آیا کرتے تھے، گھر کی صفائی کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں عام مزدور کی طرح حصہ لیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شریک ہوئے۔ دور حاضر کے محنت کش افراد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی پیارے بچوں، ہم محنت کی عظمت کے حوالے سے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی پڑھیں اور ان کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ بانی کرتے رہے، یعنی غلہ بانی یعنی کھیتی باڑی، جس طرح آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو اس کو غلہ بانی کہتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیتی باڑی بھی کرتے رہے، یعنی غلہ بانی بھی کرتے رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کا دودھ بھی دو دیا کرتے تھے، یعنی بکریوں کا دودھ دونا یعنی بکریوں کا دودھ نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کا دودھ بھی دوتے تھے اور کپڑوں پر پیون لگانا یعنی کپڑے سی لینا، یعنی کہیں سے کپڑا پھٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر پیون بھی لگا لیتے تھے، یعنی کپڑے کو سی لیتے تھے۔ اسی طرح گھر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے، مثلا گھر کے چولہے کے لیے لکڑیاں لاتے تھے، گھر کی صفائی کر دیتے تھے، جنگل سے لکڑیاں لا کر گھر میں رکھنا اور تاکہ گھر میں کھانا وانا بنانے کے لیے آسانی ہو تو جنگل سے لکڑیاں بھی لاتے تھے، گھر کی صفائی بھی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کی اس زمانے میں جب تعمیر کی گئی تھی تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ایک عام مزدور کی طرح کام کیا۔ جنگ خندق کے دوران جب خندق کی کھدائی کا کام کیا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی میں بھرپور حصہ لیا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ ایک خندق کھودی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خندق کی کھدائی ہے، یعنی زمین کے اندر ایک گڑھا نکالنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی میں یا خندق کی کھدائی کا جو کام تھا اس میں عملی طور پر حصہ لیا۔ اس طرح آج کے دور کے جو محنت کش یا مزدور لوگ ہیں، ان محنت کشوں اور مزدور لوگوں کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین مثال ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اس سوال کا جواب آپ یہاں سے لے کر یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔